شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. اور اپنے پاؤں کے اوپر جب سیاست آپ نے نہیں کرنی، اپنے قد کے اوپر نہیں کھڑا ہونا، تو پھر انہی افواہوں کے سہارے سیاست ہوتی ہے. ہم نے 101 دفعہ کہا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے. کیا نیا تنظیمی ڈھانچہ تحریک انصاف کی انتخابی کارکردگی بہتر کر سکے گا؟ ڈیل کی افواہوں پر حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا کورونا کی لہر کے بعد پھر سماجی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ حکومت منی بجٹ کے بعد مہنگائی کا سونامی کیسے روکے گی؟ پوچھیں گے سیکریٹری جنرل تحریک انصاف اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر سے. ویلکم ٹو دا شو. تحریک انصاف ملک کی حکمران جماعت ہونے کے علاوہ واحد جماعت ہے جس کی جڑیں چاروں صوبوں میں موجود ہیں. اگرچہ تحریک انصاف کے کارکن ملک کے کونے کونے تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن تنظیمی لحاظ سے تحریک انصاف کو بطور جماعت انتہائی نامساعد حالات کا سامنا رہا ہے. پارٹی الیکشن ہو، پارٹی عہدوں پر تقرریاں ہوں یا پھر ٹکٹوں کی تقسیم، تحریک انصاف کو ہر موقع پر اپنے فیصلوں کی وجہ سے ورکرز کو نظر انداز کیے جانے کے شکووں کا بھی سامنا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے حالیہ بلدیاتی الیکشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کہے جا سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں پارٹی عہدیداروں نے جب ورکرز کو نظر انداز کیا اور اپنوں کو نوازا تو بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کو کئی اہم جگہوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعظم عمران خان نے بطور پارٹی چیئرمین خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں شکست کا نوٹس لیا. انہوں نے کہا میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا اور ساتھ میں پارٹی کا پورا انتظامی ڈھانچہ تبدیل کر دیا. جو نیا تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کے مطابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک خیبر پختونخوا کے صدر ہیں. وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی سندھ کے صدر ہیں. قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری بلوچستان کے صدر ہیں. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پنجاب کے صدر اور وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے صدر نامزد ہوئے ہیں. کیا اس نئے انتظامی ڈھانچے سے پی ٹی آئی اپنے جو بھی ان کے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں یا ان کے ناراض کارکنان ہیں ان سب کو اکٹھا کر لے گی؟ نیکسٹ الیکشن میں کیسے پرفارم کریں گی؟ اینڈ آلموسٹ 4 years ڈاؤن دا لائن آج پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہے؟ وی وارملی ویلکم اسد عمر صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن دا پروگرام. اسد عمر صاحب، اسد صاحب سب سے پہلے تو سیکرٹری جنرل آپ بنے ہیں، کنگریچولیشنز. لیکن نئے سرے سے تنظیم سازی کرنی پڑے گی، کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ دیکھیں تحریک انصاف کی، جیسے آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ورکرز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے ہر کونے کے اندر موجود ہیں، ہر صوبے میں، ہر ضلع کے اندر موجود ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی قوت ہے تحریک انصاف کی، اور تنظیم سازی کا کام ایسا نہیں ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں بھی نہیں ہوا، اس میں بھی کام کیا گیا ہے، اسی کو بلڈ کرنا ہے. کوئی نئی جماعت تو کھڑی نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں ہر چیز جو ہے مکمل طور پہ تبدیل کر دی جائے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اب اگلا قدم ہے اس کام کے اوپر جو پچھلے چند سالوں کے اندر کیا گیا. کراچی میں جس سے خبر آئی کہ علی زیدی صاحب جب گئے تو ورکرز نے کافی ساری اپنی پرابلمز بتائی. I'm sure آپ بھی جہاں جاتے ہوں گے ورکرز اپنی پرابلمز تو بتاتے ہی ہیں. کے پی میں اس بات میں ناراض ہیں کہ میرٹ پہ نہیں دیا گیا. اس کے لیے ایکشن کیا کیا کرنا پڑے گا؟ اینڈ کنسیڈرنگ کہ سیکنڈ فیز بڑا قریب ہے خیبر پختونخوا کے الیکشن کا، کیا یہ تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تب تک؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی پہلی سٹیج کا جو الیکشن تھا اس کے اندر کچھ جگہ پہ وہ نتائج نہیں آئے جو تحریک انصاف کے لیے آنے چاہیے تھے، اور اس میں باقی دیگر وجوہات کے علاوہ کچھ جگہوں پہ یہ بھی ضرور ہوا کہ غلط ٹکٹس جو دیے گئے اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا. لیکن پہلی بات تو یہ زندگی میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سیاسی جماعت میں کسی کو ٹکٹ غلط دے دیا گیا ہو. غلطیاں ہوتی ہیں. اگر تمام فیصلے جو ہیں وہ ایک مرکز سے کیے جائیں اور تمام کی تمام چیز ایک خاندان کے ہاتھ میں ہو تو پھر آسان ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے کون بادشاہ ہے. جس طریقے سے پاکستان میں فیملی جو رن کمپنیز ہیں
جن کا نام سیاسی جماعتیں ہم لیتے ہیں وہ فیملی رن بزنسز، وہاں پہ یہ آپ کو شور ہوگا نہیں سننے کو ملتا، بیکاز فیصلہ جو ہے جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے کسی کے پاس ہمت بھی نہیں ہوتی ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی۔ تحریک انصاف ایک عوامی جماعت ہے، یہاں پر فیصلے جو ہیں وہ نچلی سطح تک کیے جاتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، ورکرز میں مختلف ایک زدہ آراء ہوتی ہیں اور اس کے اندر اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں مجموعی طور پہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایک جمہوری مزاج ہے پارٹی کا، لیکن اس کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسد صاحب، پنجاب کی طرف اگر آ جائیں، کل پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں سے 60 سے زائد چیئرمین تھے جو پچھلے بلدیاتی الیکشن جیتے تھے۔ پنجاب میں کیا ہوگا لوکل باڈی میں؟ کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید کافی برا پرفارم کرے گی پی ٹی آئی پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں۔ اچھا، یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے زیادہ ہو گئے، 3.5 سال تقریباً ہونے والے ہیں حکومت کو بنے ہوئے، 3.25 سال سے زیادہ ہو گئے، تو یہ تو ہم شروع سے سنتے ہیں بس پی ٹی آئی ختم ہوئی، پی ٹی آئی ختم، اسی کے اندر ہوتے ہوتے پتہ یہ چلا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے، تحریک انصاف کی حکومت بن گئی، آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، تحریک انصاف کی حکومت بن گئی، اور ابھی بھی یہ پارٹیز جو ہیں وہ مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی تباہ و برباد ہو گئی تحریک انصاف۔ اے این پی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تینوں ایسی جماعتیں ہیں جو ماضی کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر صوبائی حکومتیں بنا چکی ہیں، چھوٹی موٹی پارٹیز نہیں تھیں صوبے کے اندر۔ ان تینوں نے جتنے ضلع جیتے ہیں، تحصیلیں جیتی ہیں، اس سے زیادہ تحصیلیں اکیلے تحریک انصاف نے جیتی ہیں۔ تو یہ بولنا کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، ہاں، ہم جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے خیال میں کچھ اور بھی ایسے تحصیلیں تھیں جو ہمیں جیتنی چاہیے تھی، لیکن یہ کہنا کہ وہ دیکھیں جی وہ تو تحریک انصاف ختم ہو گئی خیبر پختونخوا میں، تو اب تو پنجاب میں تباہی آ جائے گی، پنجاب میں مقابلہ ہوگا، بڑا اچھا مقابلہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو تحصیلیں جو ہیں وہ جیتنے والی پارٹی تحریک انصاف ہی ہوگی۔ رائٹ، بٹ جو عثمان گلزار صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے اسپیشلی ناٹ جسٹ ابھی آنے والی الیکشن بلکہ جنرل الیکشن بھی قریب ہی ہیں، تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ رہ گیا ہے، اس میں کیا آپ اپنے پنجاب کے چیف منسٹر کی پرفارمنس پہ دعوے کر سکیں گے؟ دیکھیں، ہم نے پنجاب کی چیف منسٹر کی نام پہ تو ووٹ نہ کسی نے پہلے دیا تھا، نہ میری ذاتی رائے میں نہ آگے دیں گے، تو اگر آپ ذات کی بات کرتی ہیں تو ذات کا ووٹ تو عمران خان کو پڑتا ہے اور عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ پڑتا ہے۔ کیا پنجاب حکومت کی کارکردگی میں ایسی چیزیں ہوں گی دکھانے کی جو ہم دکھا سکیں گے عوام کو کہ دیکھیں جو کام پہلے نہیں ہوا تھا وہ ابھی کیا گیا ہے؟ بالکل اس کے اندر ہوں گی۔ آپ صحت کے نظام کے اندر جو بھی بہتری آ رہی ہے وہاں صحت کارڈ کے ساتھ وہ ایک انقلاب ہے جو پنجاب کے عوام کے لیے جو صحت کا نظام لایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ جس طریقے سے ہاسپٹل کا نیٹ ورک بڑھا ہے، مدر اینڈ چائلڈ سینٹرز اضافہ ہوا ہے، ہائر ایجوکیشن کے اندر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، کووڈ کے اندر جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ کی مشینری نے کام کیا، ویکسینیشن ڈرائیو میں کمال کا کام کیا ہے۔ ایسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ہمارے پاس ہوں گی الیکشن کے اندر دکھانے کے لیے کہ دیکھیں پنجاب کے یہ کام کیے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے۔ بھائی، آپ نظریاتی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، یو آر آلسو فیس آف پی ٹی آئی، سو آپ کو خود سے جب آپ، کیونکہ یقیناً میڈیا کی بہت تنقید ہے، دیگر سیکٹر سے بہت تنقید ہے، آپ کے ورکرز بھی آپ سے کہتے ہوں گے، آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ جو وعدے پی ٹی آئی نے کیے تھے وہ اگلے 1 سال تک آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پورے کر دیے، یا کتنے فیصد پورے کر دیے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں جب ہم الیکشن کے اندر جائیں گے تو اور یہ ہم آپ کو بڑی تفصیل سے یہ دکھائیں گے آپ کو کہ جو زیادہ تر وعدے تھے، جو بڑے وعدے تھے، اس کے اندر آپ کو پیش رفت نظر آئی ہوگی اور واضح پیش رفت نظر آئی ہوگی۔ اس میں ایک جو ایریا ہے، میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں کہ کون سا وہ ایریا ہے جہاں پر جو تحریک انصاف کے جو منشور کا ایک بہت اہم حصہ تھا، جہاں پیش رفت اتنی نہیں ہوئی جتنی ہم سب کی خواہش تھی اور خاص طور پہ عمران خان کی خواہش تھی، اور وہ ہے احتساب کا ایریا۔ اور یہ وہ ایریا جس میں حکومت کا، وفاقی یا صوبائی حکومت کا براہ راست کنٹرول نہیں ہے۔ جو مین ادارہ ہے جس نے تمام تحقیقات کرنی ہے، جس نے کیسز بنانے ہیں، وہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، اور اس کے بعد وہ کیسز چل رہے ہیں کورٹس کے اندر جو ظاہر آزاد ایک عدلیہ کے تحت چلتے ہیں۔ وہ ایک ایریا ایسا ضرور ہے جہاں پہ ہمارے خیال میں ہمارے
اپنی اور ہمارے ورکرز کی, ہمارے ووٹرز کی امید تھی کہ اس سے زیادہ آپ کو پیش رفت نظر آئے گی. اس کے علاوہ اگر عمران خان نے کہا تھا کہ وہ بہت سارے گھر بنائیں گے, تو پاکستان کی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ جو گھر بنانے کی, خاص طور پہ چھوٹے گھر بنانے کے لیے اس وقت پیسہ دیا جا رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا. اگر انہوں نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے لیے وہ کام کریں گے, تو کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے جو تعلیم کے لیے اور ان کے ملازمت یا ان کی جو اپنے کاروبار کھڑے کرنے کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا. کیا پاکستان کے کسانوں نے جتنا پیسہ بنایا پچھلے 2 سال کے اندر کبھی پاکستان کی تاریخ میں بنایا تھا؟ کبھی نہیں بنایا. اسی طریقے سے کسان کارڈ کے ذریعے جو ان کو پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے, یہ آج تک ایسے پہلے نہیں فراہم کیا گیا. میں آپ کو یہ بڑی لمبی فہرست ہے جو میں آپ کو جیسے میں کہہ رہا ہوں, میں مطمئن ہوں آپ کے سوال کہ احتساب کے اوپر, اینڈ وی گریٹفل کہ آپ نے خود اس کو ہائی لائٹ کیا, بٹ اسٹرکچرل ریفارم بھی, اور اس حوالے سے آپ نے تو بہت زیادہ آواز اٹھائی تھی پی آئی اے کے حوالے سے بھی, اسٹیل مل کے حوالے سے بھی. ان کے علاوہ کہیں بھی پولیس کو لے لیں پنجاب کی, تو ہم اسٹرکچرل ریفارم میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کچھ کر سکی پی ٹی آئی جو وعدہ کیا تھا. دیکھیں, میرے خیال میں آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں کچھ بھی کر سکی, تو میرے خیال میں ذرا سی جاتی ہوگی کہ کیا اس میں ہر ایریا کے اندر اتنی پیش رفت ہوئی ہے جتنی ہماری امید تھی یا خواہش ہے آج بھی؟ تو نہیں. 100% جو ہے, کیا میں تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کو 100 میں سے 100 دوں گا؟ میں نہیں دوں گا, لیکن میں شاید 75 سے 80 مارکس ضرور دوں گا. اور یہ یاد رکھیے کہ جس وقت ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں نا لوگ, تو وہ ووٹ ڈالتے ہوئے صرف ایک پارٹی کو گریڈ نہیں دے رہے ہوتے. تو اگر 75% میں مارکس دے رہا ہوں تحریک انصاف کو, اور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ 30 مارکس دوں گا, تو ووٹ میرا پھر بھی تحریک انصاف کو ہی پڑے گا. Right, so now coming to the very important press conference DGISPR کی. بہت دنوں سے ہم ڈیل کی باتیں سن رہے تھے. کل DGISPR سے سوال ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. لیکن یہ بار بار کیوں تاثر دیا جاتا ہے؟ خود پرائم منسٹر نے یہ بات کی کیبنٹ کے ساتھ کہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, وجہ کیا ہے ان خبروں کی؟ پی ایم نے یہ نہیں کہا تھا ڈیل ہو رہی ہے, پی ایم نے کہا تھا ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کر کیا رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں یہ باتیں؟ دیکھیں, یہ پہلی دفعہ کس وقت آپ نے سنا کہ تحریک انصاف کی حکومت جانے والی ہے؟ شاید اس وقت تحریک انصاف کی حکومت بنے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد 2019 کے آخر کی تو تاریخیں دے دی گئیں. مولانا فضل الرحمان اپنا قافلہ لے کر ادھر اسلام آباد آ گئے اور کافی دن تک یہاں پر رہے. باقی ساری سیاسی پارٹیاں وہاں پر پہنچ گئیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. بہت سارے آپ کے ساتھی میڈیا کے اندر جو ہیں وہ بہت خوشی بھاگے ہوئے پہنچے وہاں پر. ان کی قابل دید تھی ان کی جو خوشی تھی, اور انہوں نے کہا کہ بس ابھی تو یہ تحریک انصاف کسی دن بھی اب فارغ ہونے والی ہے. مولانا آخر کار بوریا بسترا اٹھا کے چلے گئے, ان کے ساتھ ہینڈ کر دیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے, اور ان کے ورکر جو ہیں وہ یہی ڈھونڈتے رہ گئے اور کہتے ہوئے پائے گئے کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے سونا مائی کتھے رہ گیا. سونا مائی آیا نہیں. اس کے بعد یہ ایک اور تاریخیں شروع ہو گئیں, پھر وہ تاریخیں زور پکڑتی رہیں, پھر پی ڈی ایم بن گئی, پی ڈی ایم کی مہم سٹارٹ ہو گئی. یہ شاید ستمبر اکتوبر کا تھا 2020 کو. کووڈ پھیل رہا تھا, ہم نے بڑے سمجھانے کی کوشش کی خدا کا واسطہ جلسے نہ کریں, اس کے اندر کووڈ پھیل رہا ہے, یہ ماحول نہیں ہے اس وقت لوگوں کی آپ صحت اور زندگی جو ہے خطرے میں ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی اب تو دسمبر سے پہلے حکومت گئی. وہ دسمبر آ گیا, انہوں نے کہا نہیں دسمبر 2020 نہیں, مارچ 2021 میں حکومت چلی جائے گی. پھر انہوں نے کہا ووٹ آف کانفیڈنس میں چلی جائے گی. پھر یہ حفیظ شیخ کا الیکشن, انہوں نے کہا جی اب تو ختم ہے. پھر آخری خبر آئی ہمیں کہ وہ بجٹ میں ختم ہونے والی ہے تحریک انصاف کی حکومت. پھر یہ سب مکمل طور پہ ناکام ہونے کے بعد, مسترد ہونے کے بعد, تو اب بیچاروں کے پاس افواہوں کے علاوہ ہے کیا؟ وہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ افواہیں بھی نہ پھیلائیں تو بڑی زیادتی ہے. بیچاروں کو کچھ تو کرنے دیں, نہ وہ بندے موبلائز کر سکتے ہیں, نہ وہ اسمبلی میں کچھ کر سکتے ہیں, افواہیں پھیلا سکتے ہیں, بیچاروں کو پھیلانے دیں افواہیں. لیکن ڈیل کی ایک تاریخ رہی ہے پاکستان میں, ہوتی رہی ہیں ڈیلز. ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب چلے بھی گئے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ رپورٹس ٹھیک نہیں تھی. سو ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور کبھی ہو سکتا ہے پاکستان میں, یا اب کبھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں, کیا پاکستان کے ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے؟ بالکل ہوتا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. سارا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان کی ماضی بھرا ہوا ہے ایسی باتوں سے. کیا یہ مستقبل میں کبھی بھی نہیں ہوگا؟ میرے پاس تو کوئی ایسا سائنسی میرے پاس آلہ موجود نہیں ہے جس سے میں یہ پریڈکشن کر سکوں یا پیشن گوئی کر سکوں. کیا اس وقت کوئی زمینی حقائق ایسے نظر آتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ ہو؟ وہ مجھے کچھ نہیں نظر آتا. فی الحال جو ہے وہ سوائے اپوزیشن کی
ایک خواہش کے مجھے اس کے علاوہ جو تمام انگریڈینٹس چاہیے یہ دیگ پکانے کے لیے جو باقی اس کے اندر لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوازمات مجھے نظر نہیں آ رہے. بھائی ان ڈیل کی تمام افواہوں کا حکومت کے جانے کا ان تمام خبروں کا تعلق براہ راست سول ملٹری تعلقات سے بھی رہا ہے. بڑے عرصے تک ایک پیج کی باتیں ہوتی رہی جس پہ تکلیف کا اظہار ہوا پی ڈی ایم کے جلسوں میں, پھر جب لگا کہ اب ایک پیج نہیں ہے جو کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, تو پھر خوشی کا بھی اظہار ہوا. اس وقت کیسے ہیں سول ملٹری تعلقات؟ اچھا یہ دیکھیں پاکستان کی سیاست کس جگہ پر آ گئی ہے کہ ایک آئینی جمہوریت جس کے اندر خاص طور پہ ایک ایسا ملک جو خطرات سے گھرا ہوا ہو. اب خطے کی صورتحال دیکھیں, ایک طرف نریندر مودی جیسا جنگجو شدت پسند جو ہے وہ بھارت کی حکومت لے کر بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف افغانستان کے اندر ایک اتنی فلوئڈ سچویشن ہے. ان حالات کے اندر کوئی بھی اگر عام انسان ہو, کسی بھی ملک کا شہری ہو, تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس ملک کے تمام اہم ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں. یہاں پر خوشی منائی جا رہی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ لگتا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں رہے. وہ ایک پیج ہے کیا؟ وہ ایک پیج یہ ہے کہ پاکستان ایک آئینی جمہوریت ہے, پاکستان کو پاکستان کے آئین کے تحت چلانا ہے, ہر ادارے کا اپنا ایک کردار ہے اور اس نے وہ کردار اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے فرض ادا کرنا ہے اپنا, چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ حکومت ہو یا وہ پارلیمان ہو یا وہ پاکستان فوج ہو. یہ ہے ایک پیج جس کے اوپر کل بھی تھے, اس ایک پیج کے اوپر آج بھی موجود ہیں. کوئی رسا کشی نہیں ہو رہی ہے, نہ حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان ہو رہی ہے, نہ حکومت اور فوج کے درمیان ہو رہی ہے. اور یہ بھی فریہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان کی بہت ساری لوگوں کو خوبیاں بھی پتہ تھیں, ان کی کمزوریوں کا بھی احساس تھا لوگوں کو, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچ سکتا ہوگا کہ عمران خان ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر بنیں گے کہ جب وہ حکومت میں ہوں گے تو پاکستان کے کسی بھی آئینی ادارے کے کا بیمان باہمی طور پر کوئی اضطراب نہیں ہوگا, کوئی رسا کشی نہیں ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. عمران خان پورے سسٹم کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور وہ بہت, اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے. یہ نہیں کہ ان کی پرسنالٹی میں کوئی لوگوں کو ساتھ بٹھا کر مشاورت کر کے چلنے کا کوئی خاص ہنر ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. جو ان کے پاس ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے, وہ اس سسٹم کو استعمال نہیں کرنا چاہتے اپنی ذات کے فائدے کے لیے, اور آئین کی حدود کے باہر جاتے ہوئے وہ کسی کی سپورٹ نہیں مانگتے, چاہے وہ عدلیہ ہو یا فوج ہو یا کوئی بھی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ آئین اور قانون کے درمیان رہ کر اپنی حکومت چلا رہے ہیں, اس لیے آپ کو کہیں پہ کوئی ٹینشن نہیں نظر آتی, کوئی سٹریس نہیں نظر آتا. لیکن پھر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دوریاں پیدا ہوں حکومت اور فوج کے درمیان, وہ سازش کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کون لوگ یہ سازش کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائڈ ہیں, کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں, یہ بھی ذکر تھا. آپ کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ کوئی یہ سازش کر رہا ہے؟ تو سازش کیا, میں تو سازش بھی اس کے لیے کہنا میرے خیال میں بڑا لفظ ہے. یہ تو ڈیسپریشن ہے, اور وہ کیا آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک اضطراب کی کیفیت ہے اور پریشانی ہے. یہ شاید صرف تاریخیں دیتے نہیں تھے, یہ واقعی میں یہ سمجھتے تھے کہ بس ابھی تحریک انصاف کی حکومت ابھی گئی اور ابھی گئی, تو وہ اپنے بیانیوں میں خود ہی انہوں نے یقین کرنا شروع کر دیا. اور وہ بیانیہ جو ہے جب وہ بری طریقے سے چکنا چور ہوا اور جب اس بیانیے کا حقیقت سے ٹکراؤ ہوا تو اس کا تو کرچی بھی نہیں اب ملتی. تو اس لیے یہ اب ڈیسپریشن کی سٹیج کے اوپر ہے. کیا کیا انہوں نے کیا ہے پاکستان کے اندر. وہ صاحب جو باہر بیٹھے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, جو جھوٹی رپورٹیں دے کے بھاگے ہوئے چھپے ہوئے اس وقت باہر, اور باہر بیٹھ کے خود چھپے ہوئے وہاں پہ, اور اپنی پارٹی کے ورکرز اور کارکنوں کو بولتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ٹکرا جاؤ. جلد سے کر کے مزے کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا بیان جو ہے وہ پاکستان میں بعد میں لگتا ہے, بھارت کے اخباروں میں اس کے شادیانے پہلے بچتے ہیں, کیونکہ ہر وہ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, جو بھارت جو بیانیہ پاکستان کے بارے میں بنانا چاہتا ہے. یہ ایک بڑی ہی بدقسمتی کی صورتحال ہے پاکستان کی, لیکن یہیں پہ اس وقت ہم موجود. کیا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نواز شریف کو واپس لے کر آئے؟ آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی, مگر لگتا ہے اسٹیٹمنٹ یوزلی تب آتی ہے جب وہاں سے اطلاعات آتی ہیں کہ وہ آنے والے ہیں, لیکن ڈو یو ریئلی وانٹ ہم ٹو کم بیک؟
ہم تو بار بار یہ بات کر چکے ہیں، جو ایکسٹریڈیشن کی بات کی جاتی ہے، ایکسٹریڈیشن کا پروسیس آپ کو پتہ ہے وہ کتنا لمبا ہے. اب تو یو کے میں رہی ہوئی ہیں، اگر ہم وہ ایکسٹریڈیشن کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے تو یہ تو پھر پتہ نہیں کب آئیں گے. ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، ان کو ڈیپورٹ کر دینا چاہیے برطانیہ کی حکومت کو. اس میں اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ کیا چیز ہے؟ وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. یقیناً حکومت نہیں گئی، بار بار ڈیٹس دی گئی، آر یا پار کہا گیا، لیکن نہیں ہوا. بٹ فائنلی الیکشن آئیں گے اور یو کوڈ آئیدر گیٹ اے سیکنڈ ٹرم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ملے سیکنڈ ٹرم. بٹ یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ پی ٹی آئی اگر حکومت میں نہیں ہوگی تو ایز اے پارٹی ختم ہو جائے گی. آپ کو کیا وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ دی جاتی ہے کہ سینٹرل فگر ایک ہی ہیں اور آپ کی شاید مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کو ریٹین نہیں کر سکیں گے. واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا دیکھیں، یہ اگر سٹیٹمنٹ دیا جائے نا کسی کی، بیکاز پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے، سیاسی پارٹیاں بندی کو ڈکٹیٹر آتا ہے، اس کو ڈکٹیٹر کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک گملے کے اندر ایک پودا لگایا جاتا ہے اور ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے. تو وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اقتدار ختم ہوتا ہے اور وہ اقتدار کا حصہ بن جاتی ہیں وہ پارٹیاں، جس دن اقتدار ختم ہوتا ہے تو پارٹی یا ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. تحریک انصاف 22 سال کی گراؤنڈ کی عمران خان کی اور پارٹی کی جد و جہد کے بعد پاور میں آئی تھی. تحریک انصاف اقتدار کی پروڈکٹ نہیں ہے، تحریک انصاف تو حزب اختلاف کی پروڈکٹ ہے. 22 سال حزب اختلاف کی سیاست کی ہے اور مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے گئے حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے. اور پارٹی میں آتے ہیں لوگ، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس بھی لوگ آئے ہیں، اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پارٹی کے ساتھ مشکل ترین وقت کے اندر کھڑے رہے ہیں. پرویز خٹک بھی پہلے اپنا سیاسی کریئر پہلے سٹارٹ کر چکے تھے، شاہ محمود قریشی بھی، بٹ مشکل ترین وقت میں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اپوزیشن میں انہوں نے جوائن کیا، اپوزیشن میں ساتھ کھڑے رہے. تو یہ کہنا کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو سب لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. کیا ایسے کچھ لوگ ہوں گے؟ ہو سکتا ہے ایسے کچھ لوگ ہوں جو چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن پہلے یہ اس سوال کا مفروضہ یہ ہے کہ اب اگلا الیکشن جو ہے تحریک انصاف ہار جائے گی. مجھے تو ایک سیاست کے شاگرد ہوتے ہوئے، استاد تو میں نہیں ہوں، شاگرد ہوں میں سیاست کا، مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ آپ کا مفروضہ جو ہے یہی صحیح ثابت ہوگا، لیکن ممکنات میں سے ہے. بٹ ہم ڈائنیسٹک پالیٹکس کے خلاف ہیں اور پی ٹی آئی کو اس لیے ہمیشہ سراہا ہے کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے. بٹ کیا جو دوسری پارٹی سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک فگر وہاں پہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، ان کے بجائے پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی اس طرف جاتی بھی نہیں نظر آ رہی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے؟ یہ بحث ہونی نہیں چاہیے. یہ دیکھیں، جب بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیولپ ہوتی ہے، اسپیشلی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کے اندر، تو وہ عموماً جو ہے وہ ایک ہی فگر کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب نہ بھی ہو تو ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس میں ایک فگر ڈومینیٹ کر جاتا ہے. مثلاً ایم کیو ایم جو ہے الطاف حسین نے اکیلے نے نہیں بنائی تھی، لیکن بننے کے بعد جو بھی لیڈ پہ تھا وہ پھر ڈومیننٹ فگر ہو جاتا ہے. اور پاکستان کی سیاست کے اندر یہ نظر آتا ہے، پاکستان صرف نہیں، پاکستان جیسے ممالک کی اس وقت یہ بڑا انٹرسٹنگ جو فنومنا ہو رہا ہے یہ بھارت میں ہو رہا ہے. بی جے پی بہت عرصے تک اپوزیشن کی پارٹی رہی، پھر کچھ حکومت میں بھی آئی، لیکن کوئی زیادہ عرصہ اس کا حکومت میں نہیں گزرا تھا. تو وہ ایک ہیریڈیٹری پارٹی نہیں تھی، کوئی ایک آدمی نہیں ڈومینیٹ. اب آپ جا کے انڈیا کی پالیٹکس بی جے پی کی دیکھیں، نریندر مودی جس پہ ہاتھ رکھے گا وہی بی جے پی میں آگے آئے گا. وہ یہ ہمارا ایک نیچرل کلچر سا ہے. اب جو اصل ڈفرینشیٹنگ چیز ہوگی کہ کیا جب سکسیشن کا وقت آئے، عمران خان اپنی ریٹائرمنٹ پر پہنچیں، تو کیا تحریک انصاف ایک کامیاب سکسیشن کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. یعنی جو فاؤنڈر، چیئرمین اور لیڈر تھا اس سے ہم نیکسٹ جنریشن کو پاس آن کر سکیں گے سکسیسفلی یا نہیں، وہ امتحان ہوگا تحریک انصاف کا. ابھی تو جو اس وقت فنومنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پرنسپل، اس کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں اور ووٹ گیٹر بھی ہیں، یہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بٹ اٹ از جسٹ لائک دی ادر پارٹیز ان دیٹ وے. ون مین شو ہی ہے نا. پھر آپ نے کہا مجبوری ہے اس علاقے کی.
इस खत्ते की? नहीं, आपने बिल्कुल मुख्तलिफ बात की। एक वन मैन शो होना एक अलग बात है और सेंट्रल पॉपुलैरिटी होना एक अलग बात है। इमरान खान वन मैन शो के तौर पे पार्टी को नहीं चलाते, ना वो हुकूमत को वन मैन शो के तौर पे चलाते हैं। इसीलिए ये जो इतनी लंबी जैसे सब लोग जो हैं परेशान हैं मीटिंग्स में, वो इतनी लंबी इसलिए होती हैं कि वो सारे फैसले खुद बैठ के नहीं करना चाहते। मुशावरत से फैसले होते हैं, डेलीगेट होते हैं, और जो उन्होंने जिन लोगों ने उनके साथ क्लोजली काम किया हुआ है वो आपको इस बात की गवाही भी देंगे कि वो जब आपको फिर काम करने को कहते हैं तो फिर वो इख्तियार और एम्पावरमेंट भी देते हैं ताकि आप अपने फैसले कर सकें। तो वन मैन शो बिल्कुल भी नहीं होता। यही तो आपको मैं पहले अर्ज कर रहा था, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये हो रहा है, जो वर्कर्स की नाराजगी है, वो किस लिए हो रही है? वो इमरान खान के तो नहीं दिए हुए टिकट है। राइट। सो कमिंग टू कोरोना, यकीनन पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल, वैक्सीनेशन के हवाले से भी इवन यूएस एम्बेसी ने सराहा, दीगर लोगों ने सराहा। सो वेल डन फॉर दैट। लेकिन दोबारा कोरोना की एक लहर आ रही है, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और एसओपीज के हवाले से नहीं फॉलो करते हुए लोग नजर आते हैं, खासतौर पे बड़े शहर जैसे कराची वगैरह। क्या हमें अभी से सख्ती करनी चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, ये इस पे हमारी बहुत डिस्कशन हुई है। आपको पता है पहले हम जिस तरीके से काम कर रहे थे कि जैसे ही वेव स्टार्ट होने के हमें आसार नज़र आते थे तो हम प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेते थे स्ट्रॉन्ग। इस दफ़ा एक डाइकोटमी है, और वो ये है कि ये जो वेव अभी ड्राइव हो रही है, ये हो रही है ओमिक्रॉन से। और ओमिक्रॉन की वेव जहाँ पर दुनिया में आई है वहाँ पर ये देखा गया है कि ये फैलता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन अस्पतालों के ऊपर उतना दबाव नहीं आता जितनी पहले जो वेरिएंट्स थे उनकी वजह से आता था। तो हम थोड़ा सा इस दफ़ा मोहतात हैं। केसेस तो बढ़ने शुरू हो गए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कराची में ख़ास तौर पे, लाहौर में भी काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी कल का जो डेटा आया है उससे इस्लामाबाद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा ड्राइव कर रहा है। सो हम बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। शुरू के जो स्टेप्स होंगे तो जो जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हर्ट होती वो शायद हम कुछ स्टेप्स लेंगे, और ज़ाहिर है आपको पता है हम रोज़ाना की बुनियाद पे इसको रिव्यू भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, डिसीजन भी लेते हैं। तो जो भी हमें ज़रूरी नज़र आएगा वो फैसले करेंगे, लेकिन अभी तक हमने बंदिशें लगाने का फ़ैसला नहीं किया है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब तक हमें हॉस्पिटल सिस्टम के ऊपर दबाव नहीं नज़र आएगा तो हम जल्दी इस दफ़ा चीज़ों को बंद करना नहीं चाहते। सो कमिंग, जो सबसे अहम इशू आई एम श्योर आपकी मीटिंग में सबसे ज़्यादा डिस्कस होता होगा महंगाई का। एक तासुर ये है कि हुकूमत की जो बयानात हैं, मसलन अभी भी खबर छपी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि महंगाई पे कहा करें नहीं है, ये अपोजिशन ने बात की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मीडिया के कुछ लोग महंगाई पे बात ज़्यादा करते हैं। आप तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, आपको जेन्युइनली लोगों की कंप्लेंट मिलती होगी। डू यू थिंक कि ये मीडिया ने ज़्यादा हाइप क्रिएट की है? नहीं, मीडिया ने ज़्यादा हाइप क्रिएट की है, और क्या महंगाई जो है हकीकी मसला है, ये दोनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम भी इधर ही पाकिस्तान में काम करते हैं। डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुई, कई दफ़ा पहले हो चुकी है। क्या मीडिया में कभी इतना कवरेज होता था? कभी भी नहीं होता था। क्या इस सिर्फ और नया पाकिस्तान है असद उमर साहब, लेट्स कम टू नया पाकिस्तान। सुनते रहे ना बीबी, नया पाकिस्तान तो है लेकिन नया मीडिया भी है। नहीं, हम ऐसे क्रिटिसाइज करते थे पीपल्स पार्टी पीएमएल को। आप देखें ना, ये सुनते रहे बीबी, यही होता है ना। आप इतनी देर से सवाल पूछ रही हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर सवाल उठा रही हैं, तो कोई मुझे एतराज नहीं है, मैं आपको सुकून से जवाब दे रहा हूं सब सवालात का। मैंने भी एक जुमला मीडिया पे बोला था और आप देखें कितनी जल्दी डिफेंसिव हो गई हैं। अच्छा, सो हम ये कह रहे हैं, देखें क्या महंगाई है? क्या जब मैं अपने हलके के अंदर जाता हूँ मेरे हलके के अवाम मुझसे महंगाई की शिकायत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ये हकीकत है। और ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, शायद हर शख्स को ना पता हो ग्राउंड पे, लेकिन आपको ज़रूर पता है और मुझे भी पता है कि ये एक आलमी फिनोमेना है। सारी दुनिया के अंदर इस वक्त यही सिचुएशन है। इस वक्त तो गवर्नमेंट्स गिर रही हैं दुनिया के अंदर महंगाई की वजह से। आपको सिचुएशन है, आप यूके की गवर्नमेंट के अंदर लेबर पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो बोरिस जॉनसन से
کمپلین کر رہے ہیں. سو یہ گلوبل فینومینا ہے. لیکن کیا معیشت میں صرف انفلیشن واحد طریقہ ہوتا ہے معیشت کی صورتحال کو ناپنے کے لیے؟ وہ ظاہر ہے آپ کو پتا کہ نہیں ہوتا. گروتھ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایکسپورٹس بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, زراعت کی جو ترقی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین ریکارڈ فصلیں ہو رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہیں. کیا پاکستان کی بہت سارے انڈسٹریل سیکٹرز جو ہیں وہ ریکارڈ پروڈکشن کر رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں. کیا پاکستان میں 10 سال سے جو جمود آیا ہوا تھا ایکسپورٹس کے اندر وہ ٹوٹ گیا ہے اور اب ایکسپورٹس کے اندر تیزی سے ترقی ہو رہی ہے؟ صرف ترقی نہیں, تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. سو کیا اوور آل گروتھ جو ہے وہ تقریباً 5% پر اس سال پہنچی ہوئی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. تو میں بہت ساری آپ کو چیزیں بتا دوں گا جو معیشت کے اندر اچھی ہو رہی ہیں, لیکن جس میڈیا کے سیگمنٹ کی بات فواد چودھری کر رہے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ مہنگائی کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں, تو ان کا حق ہے ضرور کریں. وہ ایک مہنگائی کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو معیشت تباہ ہو گئی. اور میں نے خود اچھے سیزن جرنلسٹ جن کے میں نے بڑے پروگرامز کیے ہوئے ہیں, تو ذاتی طور پہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں جس سے بھی ہم ملتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب شک کیا رہ گیا ہے, صرف معیشت کی جو تباہی ہوئی ہے اسی بنیاد کے اوپر حکومت بدل دینی چاہیے. کچھ خدا کا خوف کریں. ریکارڈ ایگریکلچر پروڈکشن, ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن, ہائی گروتھ ریٹس, ریکارڈ ایکسپورٹس, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی تباہی ہو گئی. سو یہ پہلو ہے جس پہ فواد چودھری اعتراض کرتے ہیں اور بالکل بجا اعتراض کرتے ہیں. بٹ کوشچن ہے اسد عمر صاحب, کل ڈی جی ایس پہ بھی سوال ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ فوج بھی عوام کا حصہ ہے, ہم بھی ہیٹ فیل کرتے ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے. یہ تو سب کے ساتھ, ابھی آپ نے خود کہا کہ حکومتیں گر رہی ہیں, یقیناً انٹرنیشنل فینومینا ہے. جب انٹرنیشنل فینومینا ہے مہنگائی کا تو ریپرکشن بھی ہے, اس کا نتیجہ بھی تو نکلتا ہے. پھر آپ نے میرا جواب پھر مس کر دیا. میں اتنی دیر بولتا رہا, شاید آپ کو آواز ٹھیک نہیں مجھے آئی آپ کی آواز. آپ نے کہا سرٹن سیگمنٹ ہے آف میڈیا. آف سرٹن سیگمنٹ آف میڈیا میں نے کیا کہا کہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ جو مہنگائی ہے حقیقت ہے, بالکل ہے, اور کیا عوام اس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بالکل کر رہے ہیں اس کی بات. یہ تو میں نے بولا نا, خود بولا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایکسپورٹس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ ٹھیک. کیا ریکارڈ فصلیں پیداوار ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ کیا میڈیا ان کی بات کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. یہ بات کر رہے ہیں فواد چودھری. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کے اوپر ان کو من گھڑت کو سٹیٹسٹکس لے کر آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فاکس ٹی وی کیا کہتا تھا, فیئر اینڈ بیلنسڈ رپورٹنگ. فیئر اینڈ بیلنس نہیں ہو رہی ہے. ایک پہلو کو اٹھا کر ایک اوور آل معیشت کی پرفارمنس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے جس کے کوئی بنیاد نہیں. اوکے, لیکن لیٹس نیم ابھی آپ کے وزیر خزانہ ہیں شبر زیدی صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, گورنر پنجاب سمیت کئی اہم شخصیات پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کی معیشت دگرگو صورتحال ہے. میڈیا تو انہیں رپورٹ کر رہا ہے. ایک شخص کی رائے ہے, وہ ضرور ہم نے سن لی شبر زیدی کی رائے. شبر زیدی اور میں 30 سال سے ہم ساتھ کام کرتے رہے, تو شبر زیدی جو ہیں وہ ان کی اپنی رائے ہے, وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کی رائے ہے. بٹ یہ بھی رائے ہے کہ آئی ایم ایف نے ہم سے $6 ارب کے بدلے سب لکھوا لیا. دس از گورنر پنجاب سرور صاحب. آپ پہلے جب آپ وزیر خزانہ تھے آپ نے بھی کہا تھا کہ بہت سخت شرائط ہیں آئی ایم ایف کی, اب تو یہ سخت ترین ہوتی جا رہی ہے. خود فائنینس منسٹر نے کہا کہ جب میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے فائنینس منسٹر تھا تو یہ پیس آف کیک تھا, اب یہ اتنا مشکل ہو گیا ہے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ دیکھیں, اس کی ایک سے زیادہ وجہ ہو سکتی ہے. کیا یہ شرائط جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں؟ وہ بالکل ہیں. اس کی ایک سے زیادہ وجہ ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جس وقت ہماری ڈسکشن ہونی شروع ہوئی نا آئی ایم ایف کے ساتھ, تو ہیرلڈ فنگر تھے, جرمن ہیں, ایک آئی ایم ایف کے لیے کام کرتے ہیں, وہ اس وقت مشن چیف تھے. یہ اب تو ارنیسٹو ریگو ہیں, اسپینش ہیں. تو وہ ہیرلڈ فنگر کو جب میں نے کہا کہ یار یہ جو آپ سب شرائط بول رہے ہیں یہ تو آپ نے اس کے کہیں قریب ہی پہلے نہیں بات کی. اس نے کہا کہ اسد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال ہوا ہے کہ کبھی تاریخ میں؟ یہ ہم ستمبر 2018 کی بات کر رہے ہیں, ارلی پہلا ہفتہ اکتوبر 2018 کی. ابھی تحریک انصاف کی حکومت آئے ہوئے 2 مہینے نہیں ہوئے ہوئے تھے, اور وہ بالکل درست کہہ رہا تھا, کیونکہ 2011 میں شوکت ترین جس معیشت کو, جو انڈیٹڈنس کے لیول تھے, جو قرضوں کے لیول تھے, جو پاکستان کی اوور آل میکرو اکنامک سچویشن تھی, وہ اس وقت جو صورتحال تھی اور جو 2018 تک صورتحال ہو گئی تھی, اس میں مزید بے تحاشا خرابی آئی تھی.
اور وہ زیادہ خرابی جو ہے اس کی وجہ سے ذرا زیادہ سخت اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو اکنامکس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ خرابی زیادہ ہوئی جو تحریک انصاف نے انہیرٹ کی بنسبت اس کے کہ جو 10 سال پہلے صورتحال تھی, کہ ایک وہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا اس کے کوئی انٹرنیشنل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں, بٹ وہ کوئی مجھے اس کا کوئی بیسس نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہوں کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سو انٹرنیشنل ریزن سے آپ کی مراد وہ یہ جو فائنینس منسٹر نے کہا کہ مے بی افغانستان مے بی دی سچویشن دیئر, اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے IMF کے اوپر؟ ہو سکتا ہے. میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے. میں نے کبھی IMF سے ڈائریکٹلی کبھی اس قسم کی بات ہوتے ہوئے سنا نہیں ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رول آؤٹ کر سکتا ہوں پاسبلٹی, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا کسی شواہد کی بنیاد. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سو اگر ہم اب پیچھے دیکھیں اور یقیناً مہنگائی بھی بہت آئی, لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی, کووڈ بھی تھا, بٹ ایٹ لیسٹ آئی گیو یو کریڈٹ کہ سوچا تو ضرور کہ ہم IMF سے نکلیں یا نہ جائیں, لیکن کیا اگر نہ جاتے تو کوئی فرق ہوتی ہے آج ہماری معیشت کسی طرف؟ دیکھیں فریہ, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جو آپ کو ایک آزاد ملک رہنے کے لیے جو سیکریفائز دینے کی ضرورت ہے نا, وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے. شاید ہمیں پاکستان بہت آسانی سے مل گیا تھا. قومیں جو ہیں وہ کس عذاب سے گزرتی ہیں. پاکستان میں تو وہ ملک کی جب آزادی ڈکلیئر ہوئی اس کے بعد قتل و غارت ضرور ہوا, اور شاید وہ لوگ جن کے خاندان اس سے گزرے شاید ان کی سوچ بھی اس کی وجہ سے فرق پڑا. لیکن جو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود مختار بھی ہوں, حقیقی معنی میں آزاد بھی ہوں, اور آپ کو سیکریفائز بھی نہ کرنی پڑے, یہ نہیں ہو سکتا. سو اگر آپ بغیر IMF کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو آپ تکلیف سے پھر بھی گزریں گے. جو جیسے میں نے کہا کہ جو آپ کی معیشت کی اگست 2018 میں صورتحال جہاں تک پہنچ چکی تھی, تو وہاں سے اچھائی کی طرف آپ بغیر مشکل کے نہیں جا سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ایک سخت راستے سے گزرنے کو تیار ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس مشکل کو جھیل لوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے حقیقی آزادی کی میں زندگی گزارنے کو مجھے موقع ملے گا, یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں ایسی بھی آزادی کوئی ایڈی کوئی جنت کا میوہ نہیں, تو ہم اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں. اینڈ یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ منحص القوم ہوگا, یہ کوئی ایک پرٹیکولر انسان کے کہنے یا کرنے کی بات نہیں ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر کے کرنے کی بات نہیں ہے. یہ جس وقت قوم اگر فیصلہ کر لیتی ہے ایسا, تو پھر ہی ایسا ممکن ہوتا ہے. اس وقت پاکستان اس کے لیے, اس تکلیف اور قربانی کے لیے تیار نہیں ہے. رائٹ. سو تحریک انصاف الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے فارن فنڈنگ کیس پر, وہ بڑے خوش ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہوا کہ کوئی غیر ملکی فنڈنگ ہے. یہاں پہ اسرائیل اور انڈیا کا الزام لگا, وہ تو ثابت ہی نہیں ہوا. لیکن الیکشن کمیشن کے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹس تک آپ نے رسائی نہیں دی ہے, تو پھر کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اسد عمر صاحب؟ اچھا, پہلی بات تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے. یہ تو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سب کے پاس اب آ چکی ہے, اور وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا نہ وہاں کوئی رو ہے, نہ کوئی اپنے اسرائیل والے ہیں, نہ کوئی اور غیر ملکی کوئی ایجنسی ہے, نہ کوئی حکومت ہے. وہاں تو کوئی دوست حکومت بھی نہیں آپ کو نظر آ رہی. لوگوں نے اپنی ذاتی 40,000 سے زیادہ افراد نے یہ ڈونیشنز دی تحریک انصاف کو. کوئی پاکستان میں ایسی جماعت نہیں ہے, کوئی عمران خان کے علاوہ لیڈر نہیں ہے جس کی آواز کے اوپر لوگ جو ہے وہ لبیک کہہ کر اتنی بڑی رقوم جو ہیں, اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے جمع کرائیں, جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے سیاست کی. اور یہ جو اتنے بڑے بڑے مافیاز کو ہم ٹیک آن کرتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کے کسی کے پیسے نہیں لے کر آئے ہوئے. ہم پاکستان کے ایک عام آدمی کی, اور اس میں خصوصی طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں, ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے, جن کی فنڈنگ سے جو الیکشن کیمپینز لڑی گئیں. سو وہ تو بالکل ثابت ہو چکا ہے نا, اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں رہی ہے. دوسرے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے
کہ جس نے وہاں پہ امریکہ میں کسی نے پیسے دیے تھے تو اس شخص کی جو ہے وہ دی جائے. امریکہ کے اندر بڑے کلیئر سٹرونگ لاز ہیں. فارا کا لا ہے, فارن ایجنٹ رجسٹریشن جو ایکٹ ہے, اور اس کے تحت یہ تمام چیزیں آڈٹ کے لیے سبمٹ ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کسی بھی, بیکاز وہ امریکن اینٹیٹیز ہیں, وہ پیسہ وہاں سے جو بھیجتے ہیں, جو پی ٹی آئی ایل ایل سی اگر وہاں پہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے تو وہ پیسہ تو پاکستان بھیجتے ہیں, لیکن وہ رجسٹرڈ ہے امریکہ کے اندر, تو وہ سب سبجیکٹ ہیں امریکن لا کے, اور امریکن لا میں کسی حکومت سے پیسہ لینا جو ہے وہ غیر قانونی ہے.